بسم اللہ۔ آ، عرفان کی دنیا میں وہ جو وحدت الوجود کے جو وہ فنامنا ہے اس کے حوالے سے محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر کا نام دیا گیا ہے، صحیح ہے۔ اور اس سلسلے کا جو آخری کڑی ہے حضرت علی علیہ السلام کے بعد حسن بصری کا وہ آتا ہے نمبر کی، اس سے یہ سارے سلوک کی جو اسباق ہیں وہ آئے ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارا ایک کتاب ہے شیعوں کا، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ مولا جب سفین سے واپس آ گئے تو وہ وضو کر رہے تھے حسن بصری۔ حسن بصری، تو مولا نے اسے کہا کہ پانی کو زیادہ استعمال کیا، اسے کہا کہ آپ جیسے مسلمان کو خون تو نہیں بہایا، وہ جو وہ مکالمہ آپس میں ہوا تھا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حسن بصری کو رد کیا جاتا ہے شیعوں کی اس کتاب میں جو واقعہ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ مکتبہ فکر جو ہے وہ ہے عرفان کا، وہ حسن بصری کو بھی برجستہ شخصیت مانتے ہیں عرفان کی دنیا میں، اور محی الدین ابن العربی کے متعلق یہ سننے میں آیا ہے، خصوص الحکم ہے یا فتوحات مکیہ ہے، دونوں اس کہ کے۔ وہ پیغمبر جب معراج جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر پہنچ گئے تو ملائکہ نے مختلف قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، تو پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں پہنا ہوئے ہیں مختلف قسم کا لباس، سرخ، سفید، سبز وغیرہ، تو ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ آپ کے استقبال کے لیے کڑی ہیں لیکن سنت حضرت عثمان کی کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس ضمن میں دیکھا جائے تو دونوں رد کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو مکتبہ فکر عرفان کا حکم کا ان میں سے تو ایک کو برجستہ شخصیت عارف کامل کے نام سے یاد کی جاتے ہیں، ان پر ذرا اگر روشنی ڈالی جائے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ علم عرفان جو ہے نا وہ افسوس کے ساتھ جس طرح علم فلسفہ داستانوں کے ذریعے پہنچے، علم عرفان بھی ہم تک داستانوں کے ذریعے ہی پہنچا ہے۔ یعنی ہمارے جو معاشرے کے اندر انتہائی افسوس کے ساتھ علم عرفان کی داستانیں پہنچی، کہانیاں پہنچی ہیں، جو کس حد تک معتبر ہیں یہ اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ عرفاء کی جو تاریخ ہے وہ سب کے سب عرفاء ولایت کا جو آخری درجہ ہے وہ امام علی کو قرار دیتے ہیں۔ رسول کے بعد ان کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی صرف جناب حسن بصری نہیں تھے، اور بھی تھے۔ یہ زاہدین کا ایک گروہ تھا۔ یہ ایک حدیث موجود ہے عثمان ابن مظعون ضوئیں کے ساتھ، جناب عثمان ابن مظعون ایک مرتبہ رسول خدا نے خطاب کیا نا قیامت کے احوال، اور وہ اس کی ہولناکیاں، اس کے گھاٹیاں، وادیاں ذکر کی، تو یہ بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے نا۔ اور یہ بعض اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، یہ حدیث موجود ہے واقعی، یعنی منابع حدیثی کے اندر موجود ہے کہ آتے ہیں آ کر ایک عہد اور پیمان، اس کے اندر خود مولا کائنات بھی موجود ہیں اس عہد و پیمان میں۔ یا کہ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دنیاوی لذتوں کے اندر رہتے ہوئے تو قیامت کے حالات سے بچ نہیں سکتے، وہاں کی قیامت کی سختیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں کچھ اپنے آپ پر کچھ چیزیں، کچھ لذتیں کم کرنی پڑیں گی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک یعنی عہد کرتے ہیں، عہد ہے اجتماعی لیکن بینی و بین اللہ، یعنی میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے۔ مثلا ایک کہتا ہے کہ میں عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ شادی شدہ ہوتا ہے، عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک ان میں سے کوئی اور عہد کرتا ہے، امام علی بھی اس میں سے عہد کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو میں رات کو نہیں سوؤں گا، یعنی رات کو عبادت کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اجتماعی اساتید نے وضاحت کی اس کی کہ بعض اجتماعی مصلحتوں کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، صحیح ہے۔ اور یہ نہیں تھا کہ ان کا کام برا تھا، ان کا یہ تھا کہ بعض اجتماعی مصالح کی وجہ سے، دیکھیں ایک پیغمبر ہے، نبی، اس نے معاشرہ چلانا ہے، اس نے اپنی حکومت چلانی ہے، اس نے لوگوں کو سب کو لے کر جانا ہے۔ اب سارے لوگ تو اس طرح نہیں ہے کہ سب کے سب کہیں کہ بھئی میں یہ لذت بھی نہیں استعمال کروں گا، یہ بھی نہیں ہوگا، رات کو سوؤں گا۔ ہر ایک کی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ ہاں جو عبادت کرنا چاہے پوری رات عبادت کرے، کسی نے منع نہیں کیا،
منع کرتے ہیں۔ ان جناب عثمان ابن مظعون کے بارے میں امام علیہ علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس میں امام نے نام نہیں لیا، لیکن جناب مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کے نیچے میں لکھا ہے نا کہ لی کان فیما مضی اخ فی الدین، کہ گزشتہ زمانے میں خدا کی راہ میں میرا ایک بھائی ہوتا تھا۔ اس کے نیچے یہ کون تھا بھائی؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہوں میں دنیا بہت حقیر تھی، اس وجہ سے وہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا۔ اس کی جو ذیل میں لکھا ہے یہ خطبہ جناب امام نے عثمان ابن مظعون کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے بعض بیٹے، ان کا نام عثمان تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان، امام نے انہی کے نام پہ رکھا تھا نا، خلیفہ سوم کے نام پر۔ ان سے یعنی امام کو محبت تھی کہ دینی بھائی تھا میرا، خدا کی راہ میں عبادت، خدا کی راہ میں زہد، تقوی، پرہیزگاری میں، لذتوں سے بچنے میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے تھا۔ صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام علی کے ارد گرد جو حلقہ زہاد تھا، زاہدین اور متقین کا، وہ صرف جناب حسن بصری تھے، نہیں، خود جناب اویس قرنی کہ ایک انتہائی متقی پرہیزگار شخصیت، بلکہ جہاں تک میں نے تاریخ کا دیکھا ہے کہ اس زمانے میں 8 بڑے زہاد ثمانیہ، صحیح ہے نا، وہ مشہور تھے، جن میں سے 4 اہل سنت میں، 4 جو ولایت کے امام علی کے ساتھ، ان میں سے ایک جناب اویس قرنی کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب کیا نام ہے اگر اور کوئی نہیں ہے تو سارا کا سارا عرفان کا سلسلہ وہ جناب حسن بصری کے ذریعے سے چلا ہو، یہ نہیں ہے۔ یعنی میں سمجھ رہا ہوں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا سلسلہ ان کے ذریعے سے چلا، جبکہ امام نے ان کی مذمت کی ہے، چونکہ بہت ساری حدیثیں میں نے بھی دیکھی ہیں، مثال کے طور پہ لکل امت سامری، ہر امت کا سامری ہوتا ہے، وہ سامری و حاضح الامت حسن بصری، کہ میری امت کا سامری حسن بصری ہے، اس طرح کی بھی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا میں مقصد ہے، آپ کا سوال یہ تھا نا کہ ایک حسن بصری اور ایک جناب محی الدین ابن عربی، یہ 2 عرفان کی برجستہ شخصیات شمار ہوتی ہیں، جبکہ ان کے منفی واقعات بھی پائے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود ان دونوں کے بارے میں تحقیق تاریخی تحقیق ہے، ٹھیک ہے، لیکن آیا علم عرفان مخدوش ہو جاتا ہے؟ نہیں، علم عرفان مخدوش نہیں ہوتا۔ خود آپ وہ غور کریں نا کہ امام صادق علیہ السلام کا اپنا واقعہ جو سفیان ثوری آپ کے پاس آتا ہے، یعنی خود ائمہ اہل بیت زاہد ترین زندگیاں گزارتے تھے، پرہیزگار ترین اور دنیاوی لذتوں سے دور ترین زندگیاں، کہ آپ نے اچھا لباس پہنا تو آپ پہ اعتراض کرتا ہے، تو امام نے کہا کہ اپنا لباس ہٹایا تو نیچے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا، سخت لباس جو جسم کو تکلیف دیتا ہے، تو امام نے کہا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپر کا لباس ہے، اپنے لیے میں نے نیچے لباس، پھر امام نے اس کا لباس ہٹایا تو اس نے نیچے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اوپر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کھردرا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اور بھی راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے علم عرفان ہم تک پہنچا ہے۔ جناب محی الدین ابن عربی کا جہاں تک تعلق ہے نا، شیخ اکبر ان کو کہا جاتا ہے، واقعاً ایسا ہی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات، تشیع کی بڑی شخصیات، جن میں خود جناب ملا صدرہ شیعہ ہیں، ان کا شیعہ ہونا ثابت ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ اور جتنی بڑی شخصیات ہیں، مثال کے طور پہ عرفاء میں لیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی، جن کا علم عرفان میں بہت بڑا نام ہے، جو خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المیزان کے استاد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، صحیح ہے۔ یہ ان کے بقول، انہوں نے محی الدین ابن عربی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تالی تلو عصمت ہے، یعنی تالی تلو عصمت کا کیا مطلب ہے کہ معصومین کے پیچھے پیچھے اس نے قدم رکھا ہے، صحیح ہے نا، معصوم نہیں ہے، نہیں کیا معصوم ہے، معصومین 14 ہی ہیں، ٹھیک ہے، تالی تلو عصمت ہے۔ خوب، اب آتے ہیں ان واقعات کی تحقیق کرتے ہیں جو منفی، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ایک اور بھی جو تھے وہ تھوڑے ابن عربی سے چڑھتے تھے، انہوں نے بھی مجھے سنایا، میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا البتہ،
کہ ابن عربی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شیعہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو میں نے مکاشفہ کیا ہے، بہت ہے نا اصلی حالت دیکھنا، اصلی شکل دیکھنا، تو اس میں نعوذ باللہ اس کو میں نے حیوان کی شکل میں دیکھا ہے، نجس حیوان کی شکل میں دیکھا ہے، شیعہ کو انہوں نے کہا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں 2-3 چیزیں. جناب ابن عربی جو تھے وہ رہتے تھے اندلس کے رہنے والے تھے. وہ علاقہ متعصب اہل سنت کا علاقہ تھا، شدیداً متعصب اہل سنت کا، یہاں تک کہ ان کو اپنی جان کے لالے تھے. ٹھیک ہے. ایک ان کے بارے میں مشہور ترین بات یہ اور تحقیق کے نزدیک ترین بات بھی یہ کہ انہوں نے تقیتاً ایسی باتیں بھی کہی ہیں. اب فصوص الحکم کا آپ نے نام لیا نا، فصوص الحکم میں نے خود پڑھ رہا ہوں ابھی، یعنی آدھی سے زیادہ کتاب پڑھی ہے، کچھ رہتی ہے. اس کے اندر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ 2 ہوتے ہیں. ایک انہوں نے کہا خلیفہ ان اللہ ہوتا ہے، ایک خلیفۃ الرسول ہوتا ہے. صحیح ہے. خلیفۃ ان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھیں، ایک ہے جیسے ظاہری حکومت ہے، ظاہری خلافت ہے نا، ایک یہ کہ زمین انسان کامل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی جب تک انسان کامل کا وجود، جسمانی وجود کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے نا. کسی انسان کامل کا جسمانی وجود اس زمین پہ نہ ہو، یہ زمین اور آسمان باقی نہیں رہے گا. لولا الحجت لساقط الارض والسماء، اس طرح سے اس کے آگے وما فیہن، مثلا یعنی اگر حجت نہ ہو تو زمین و آسمان باقی نہیں رہتا. وہ ہے محور ہے، یعنی نہ خدا ہے. درست ہے. دیکھیں جس طرح خدا ظاہراً خود ہے، وسائط واسطے ہیں. صحیح ہے نا. وسائط فیض ہے، واسطہ فیض ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ گھر کی جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی پائپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پورا جو بڑی ٹنکی ہے وہ لگا دیں، یا گھر کا جو بلب ہے وہ ٹرانسفارمر ڈائریکٹ اس کے ساتھ جوڑیں، کیا ہوگا؟ صحیح نا. سمجھ رہے؟ برداشت. اسی طرح خداوند متعال کی ذات بھی نہایت کمال ہے. ٹھیک ہے. خداوند متعال، اب یہاں پہ خدا مجبور نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یعنی نظام ہستی یوں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب بعض کہتے بھی ہیں کہ خدا مجبور ہے. نہیں، خدا مجبور نہیں ہے، نظام ہستی یوں چل رہا ہے. دیکھیں توجہ کریں نا، سوال پوچھا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ پر خداوند متعال نے تجلی کی براہ راست، صحیح ہے نا، وہ برداشت نہیں کر سکا آسمان، صحیح ہے نا، اور اس کے بعد سے وَسْخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یعنی حضرت موسیٰ کا وجود مضبوط تھا، انہوں نے بے ہوش ہوئے لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. بس خدا کا جو فیض ہے نا وہ بے نہایت ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے. لہٰذا وسائط ہیں، واسطے واسطے واسطے. ایک سب سے عظیم ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، صحیح ہے. سب سے عظیم ترین واسطہ جس نے خدا کا فیض تحمل کیا وہ رسول خدا کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی اس کے بعد اسی طرح یہ فیض آتا ہے آتے آتے ملائکہ ہیں، بیچ میں ملائکہ واسطہ ہے، اور واسطے اور واسطے اور واسطے، ہوتا ہوتا ایک لمٹ تک جو ہے وہ عالم مادہ، اس مٹیریل ورلڈ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ فیض ہٹ جائیں تو یہ سب کچھ جل جائے گا. اس وجہ سے کہتے ہیں کا مطلب ہے کہ عرفاء کے نزدیک جو ہے زمین اور آسمان اس کی محفوظ، یعنی اس عالم مادہ کے محفوظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حجت خدا موجود ہو. یہ خلافت اس کو ابن عربی کہتے ہیں خلافت ان اللہ ہے. صحیح ہے. اور کہا کہ رسول کے بعد یہ خلافت امام علی کو ملی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں خلافت ان الرسول ہے، یعنی رسول کی مسند پہ ظاہری طور پہ وہ کہا ہے کہ وہ ابو بکر ہے، وہ خلیفہ اول ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ساری تعبیرات، اب میں اور بتاتا ہوں. ایک جگہ پہ آئے، انہوں نے امامت کو بیان کرنا شروع کیا، ساری خصوصیات 12ویں امام کی بعینہ منعن، جس طرح احادیث میں اس طرح انہوں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچانک یو ٹرن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں، قالت الشیعہ، کہ یہ جو ہوگا وہ مثلاً
ہاں مہدی موعود ہوگا وکذبت الشیعہ، اور شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کہا گیا ہے کہ جو تحقیق کی انہوں نے نا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتقیتیں، یعنی انہوں نے حق بات بیان کر دی، لیکن حق بات بیان کرنے کے بعد نا اوپر سے ایک پردہ بھی ڈال دیا تاکہ جو اہل باطن ہیں وہ پہنچ جائیں، جو اہل ظاہر ہیں وہ رک جائیں. صحیح ہے نا. یہ اس معاشرے کی وجہ سے جس میں وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری جو کیا نام ہے نا، اس زمانے میں وہ جو میں نے مثال دی نا کہ انہوں نے شیعہ کو دیکھا، اور اس کو اس زمانے میں ایک اور تھا اندلس کہ اگر دیکھا جائے نا، وہاں پر جو شیعہ کے نام، شیعہ کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، یعنی تاریخ میں شیعہ ہمیشہ شیعہ اثنا عشری کو نہیں کہا جاتا. ایک زمانے میں شیعہ تو علی ابن ابی طالب، یعنی علی کا گروہ. صحیح. ایک زمانے میں خلیفہ سوم کے بعد سے شیعہ در مقابل عثمانی. ابھی تک تقسیم اعتقادی نہیں ہے، تقسیم سیاسی ہے، حزبی تقسیم ہے. یہ شیعہ تو عثمان ہے، یہ شیعہ تو علی ہے. ٹھیک ہے. یہ شیعہ کس طرح بہت سارے اس کے اندر تحولات ہیں. ایک زمانے میں یہ جو غلات ہوتے تھے نا، غلات جن کو آج ہم غالی کہتے ہیں، جن کو اہل بیت، ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے بعض اصطلاحات میں. ٹھیک ہے نا. بعض معاشرتی اصطلاحات میں ان کو بھی شیعہ کہا گیا. تو یہاں پہ بہت بڑا احتمال ہے کہ انہوں نے کسی غالی کو دیکھا ہے جس کو لوگ شیعہ کہتے تھے، لیکن حقیقتاً کیا تھا؟ مشرک تھا. اس کو اگر نجس حیوان کے تو اس کی حقیقت ہی یہی تھی. صحیح ہے نا. بس کہنے کا مقصد ہے، اسی طرح علامہ طباطبائی بھی ان کے سامنے بہت خاص ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے سامنے، محی الدین ابن عربی کے سامنے. اور واقعاً اس بندے کے جو مطالب ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے، جس طرح قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کی مطالب کو کھول کر بیان کیا ہے، وہ حقیقت ہے کہ کوئی اور گروہ. یہ شہاب الدین سہروردی عارف تھے، فیلسوف بھی تھے، عارف بھی تھے. انشاءاللہ فلسفہ اسلامی جہاں پر بیان کریں گے وہاں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر. ایک عارف، ایک سہروردی عارف تھے، ایک سہروردی فیلسوف تھے. جو سہروردی فیلسوف تھے وہ بھی عارف تھے، ہاں، شیخ اشراق. لیکن ان کا یہ تھا کہ مشہور بعنوان فیلسوف ہیں، ورنہ وہ بھی صاحب کشف و شہود تھے. وہ بھی اصل میں یہ ہے کہ عرفان کی اصطلاح کی، علم عرفان کی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کو عارف کہتے ہیں. اس معیار سے نیچے، میں مثال کے طور پہ بعض یعنی شروع میں اس طرح سے ہوتا ہے، انسان کو اچھے، جو انسان تزکیہ نفس کرتا ہے اس کو کچھ اچھے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اچھے خوابوں سے، یعنی وہ ہر طرح کا خواب نہیں ہوتا، اس خواب کی حقانیت خود اس کے اندر پائی جاتی ہے. خوب. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا اور مدارج طے کرتا ہے. ہم نے طے نہیں کیا، نہیں معلوم کیا الگ دنیا ہے، ایک پوری الگ وادی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال وہی تھی جو پرسوں یا کل ظاہراً دی تھی. خوب ایک الگ وادی، الگ دنیا ہمیں نہیں معلوم، آشنا نہیں ہے. لہٰذا عرفان کی ایک ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق شیخ اشراق نہیں اترتے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ جناب شیخ اشراق عارف کے طور پہ مشہور نہیں ہے، فیلسوف کے طور پہ مشہور ہے. صحیح ہے نا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا نا پہلے؟ جی ہے نا. یہ وہ مانیٹر وہ ہے عارف بھائی جی ہے نا مانیٹر. جی یہ سائنس والے سے پوچھتے ہیں کہ ایک انسان سیکنڈوں میں کیسے زیادہ مکانی مسافت کیسے کر سکتا. دیکھیں معجزہ، کرامت، یہ جو خارق العادہ چیز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق، یعنی اس کے اندر آیا. آپ کا سوال کس جہت سے ہے؟ یعنی سائنس اور عرفان دونوں کا انتظار ہے کہ کس طرح طیل عرض، مطلب سائنس والے اکثر پوچھتے ہیں کہ کس طرح ٹائم ڈائلیشن جو دیکھیں میں اس کا دیکھیں بہت سارے جواب ہیں. سب سے پہلے فزکس کے اساتید بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں فزکس کی اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن فلسفی کی نگاہ سے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے معجزہ، کرامت، اس جیسے جتنے امور ہیں خارق العادت. ٹھیک ہے.
اس کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا قانون نہیں ٹوٹتا، تبھی اس کو خارق العادت کہتے ہیں۔ خارق العادت یعنی جو چیز روٹین ہے نا، وہ روٹین خراب ہوتی ہے، نہ کہ کاز اینڈ افیکٹ کا قانون، یعنی علت اور معلول کا جو قانون ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ برقرار رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اب اس کی ہر ایک کی اپنی وہ ہے، کیا نام ہے، علت ہے۔ ہم ایک فزکس کی بھی ڈفرینٹ لیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فزکس یہ جسم ہے موٹا، صحیح ہے نا، اس کی ایک فزکس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ فزکس کی اور بھی لیئرز آتی جاتی ہیں، باریکیاں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم فلسفہ بھی کہتا ہے کہ عالم مادہ جو ہے نا، مٹیریل ورلڈ، اس کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ ایک لیول آف فزکس سے دوسرے لیول آف فزکس کے اندر شفٹ ہونے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، صحیح ہے، اس عصا کو اژدہا بننے میں ویسے اگر نیچرل پروسیجر طے کرے کئی 100 سال چاہیے۔ یہ عصا جائے مٹی میں مل جائے، خاک بن جائے، پھر پودا بنے، ٹھیک ہے۔ وہ پودا جو ہے مثال کے طور پہ سانپ کھائے، اژدہا کھائے، یہ کیا بن جائے گا؟ اژدہا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ روٹین یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عادت کے تحت متعارفاً یوں چلتی ہے، صحیح ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی جو ہے یہاں پر فزکس کے دیکھیں قوانین سارے ایک لیئر میں نہیں ہیں، وہ خدا کے ارادے سے، اذن الہی سے شفٹ کرتا ہے فرام ون لیئر آف فزکس ٹو سیکنڈ لیئر جو ڈیپ ہوتی ہے، لیکن علت اور معلول کا قاعدہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ وہ عصا بیک وقت ایک ہی لحظے میں کیا بن گیا؟ اژدہا۔ پھر اس کو پکڑا، دوبارہ عصا بن گیا، پھر پھینکا، دوبارہ اژدہا۔ اس طرح جو ہے یہ معجزہ ہے۔ بس یہ معجزہ جیسے دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں، اگر بہت عرصے پہلے اگر کہا جائے کہ دنیا میں بہت ساری ریز ہیں جن کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بھی ایک لیئر آف، یہ بھی فزکس کا حصہ ہے نا، یعنی یہ عالم، یہ میٹا فزک تو نہیں ہے، فزیکل چیز ہے، مٹیریل مادی ورلڈ ہے، لیکن بہت باریک ہو گیا، بہت دقیق ہو گیا، صحیح ہے۔ یہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، یہ جو ریڈیو ویوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں آپ نے جو سینٹر ہے اس نے ویوز چھوڑی، ایک ہی وقت میں آپ کے بھی گھر میں لگا ہوا تھا ہزاروں کلومیٹر، اس کے گھر میں بھی، اس کے گھر میں بھی ریڈیو ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز، ایک ہی آواز، سارے کے سارے ٹرانسمیشن سب کے سب ریڈیوز ریسیو کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا کے گرد 2 سیکنڈ میں وہ، صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا مطلب ہے، اب اور بھی مثال کے طور پہ خود سائنسدان کہتے ہیں جتنی بھی ہم نے تحقیقات کی، صحیح ہے، ابھی بھی ہم نے بہت ساری اور باریکیاں ہیں فزکس کے، بہت سارے اور، فار ایگزامپل اس کو کہتے ہیں کہ ڈیڈ سپاٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، صحیح ہے، نقطہ قبور یعنی وہ بلیک سپاٹ ہے، ڈیڈ سپاٹ ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، ابھی تک ہماری تحقیق اس کو کچھ نہیں بتا سکتی اس کے بارے میں، صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عالم مادہ میں تو اور باریکیاں ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، معجزہ جو ہے وہ اس میں کاز اینڈ افیکٹ یعنی علت اور معلول کا جو قانون ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری عقل اس کو درک کرنے میں عاجز آ جاتی ہے، تو ہمیں معجزہ، نہ صرف عقل، دیکھیں معجزے میں اور کرامت میں ایک فرق ہے۔ معجزہ فقط نبی کرتا ہے، معجزہ نبی کے علاوہ کوئی اور انسان انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہے اور اس کے خدا کے ساتھ ارتباط کی دلیل ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے نا، اولیاء اللہ یا مثال کے طور پہ جو تہذیب نفس کرتے ہیں، جن کو خداوند متعال کی طرف سے کچھ عنایتیں ہوتی ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے طی الارض انہوں نے کہا، یا اور اس طرح کے امور جو کرتے ہیں، یہ کرامتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بس معجزے جو ہے نا، معجزے میں اور کرامت میں فرق ہے، یہ دونوں وہ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز میں کہ ہاں معجزہ میں جو ہے ایک معذرت میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا، صرف عقل عاجز نہیں آتی، انسان واقعی عاجز ہے، نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی انجام دے سکتے، نہیں،
ہم کر ہی نہیں سکتے. انسان معمولی انسان کی قدرت سے خارج ہے, وہ معجزہ ہے. صاحب کیا معجزہ ہوتے ہیں یہ جو قوانین بنے ہوئے قدرت کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. مثلا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا کرنے میں. شب معراج کے بارے میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تھے, جو واقعہ ہوا تھا وہ کیا ہے دوبارہ اتنے ٹائم میں آیا ہے جو پتہ نہیں کیا چیز ہے تالا ہل رہا. میرا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یعنی ماس تھے ٹھیک ہے, وزن رکھتے تھے ٹھیک ہے, اب اگر ہم فزکس کی نگاہ سے دیکھیں اگر کسی چیز کو اسپیڈ آف لائٹ سے ہمیں موو کرانا ہو, اگر اس چیز کا وزن ہو تو وہ انفائنائٹ وزن میں تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی کوئی بھی مادہ اسپیڈ آف لائٹ گین نہیں کر سکتا. تو کیا یہاں پہ فزکس کا قانون باطل ہو گیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ قانون ہے یا یہ ایک تھیوری ہے؟ یہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ بھی ہوا ہے. دیکھیں میں یہی بتا, دیکھیں نہیں یہ ایک ہوتا ہے فرضیہ, صحیح ہے, فرضیہ ہوتا ہے ایزمپشن, ٹھیک ہے, اس ایزمپشن پہ کچھ عرصہ تحقیق ہو نا پھر وہ تھیوری بنتی ہے. ایک تحقیق کا بھی ایک معیار ہے کہ ایک اتنے عرصے تک تحقیق ہو پھر تھیوری ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑے عرصے تک اس کو آزمایا جائے اور نہ ٹوٹے وہ لا بن جاتا ہے. یہ جو ہے نا معذرت, یہ جو بہت سارے ہم سمجھتے ہیں نا فزکس کے قوانین, یہ در حقیقت قوانین نہیں ہیں, یہ فرضی ہیں. یا اگر چونکہ مثلا یہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, یہ جو بات آپ نے کی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, جبکہ آپ کی جو فزکس ہے اس کی روش کیا ہے, روش تجربی ہے. روش فزکس کی کیا ہے, تجربی. کس لیبارٹری میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا؟ ہاں یہ یعنی یہ ابھی تھیوری ہے آپ کی, یہ قانون نہیں ہے. صحیح ہے, اگر بالفرض مان لیں کہ قانون ہے, فرض مان لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے, ثابت بھی ہو چکا ہے سائنسدانوں کے نزدیک, واقعاً ایسے ہی ہے, تھیوری نہیں ہے بلکہ لا ہے, قانون بن گیا. یہاں پہ بھی دیکھیں اور بہت سارے ہڈن فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. صحیح ہے نا, آپ نے معراج کا سوال کیا نا, اور بہت سارے کیا نام ہے وہ ہو سکتے ہیں. 40 دن مچھلی کی پیٹ میں کتنا عرصہ ہے رہنا, 3 ماہ رہنا اور واپس نکالنا, یہ باہر رضاکار ہے. کیوں, کیا مسئلہ اس میں؟ وہ مر سکتا ہے, اس کو آکسیجن نہیں, کیوں نہیں؟ دیکھیں میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, نہیں کیوں نہیں, وہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. بالآخر دیکھیں عقلی لحاظ سے امپاسبل ہے, نہیں عقلی لحاظ سے امپاسبل نہیں ہے, نہیں امپاسبل نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے جو خارق العادت والی بات ہے, یعنی روٹین میں ایسا ہونا بہت مشکل ہے, لیکن عقلی لحاظ سے امپاسبل نہیں ہے. یعنی واقعاً آیا پانی میں مثلا ویل مچھلی اگر آپ لیں تو ویل مچھلی سانس نہیں لیتی, مگر لیتی ہے, ہوا جاتی ہوگی کچھ نہ کچھ اس کے اندر, تو بالآخر نہیں پھیپڑوں میں جائے, منہ کھولے, اندر بھی کیا پتہ جاتی ہو. آپ نے ریسرچ کیا, ہم تو ہوا لیتے ہیں پیپروں میں, وہ بھی ممالیہ ہے, میمل ہے, تو اس کی بھی پیپروں میں جائے گی کیونکہ وہ دل سے سانس نہیں لیتی. بالآخر جو پیٹ ہے اس میں, ہمارے پیٹ میں بھی ایسے ہوتے ہیں, تیزابیت ہوتی ہے, ان کی بھی پیٹ میں تیزابیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں تبھی تو یہ ہے نا کہ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے, آپ کی چمڑی جو تھی وہ ہوئی ہوئی تھی, اتری ہوئی تھی, یا بہت وہ تھی کہ جب نازک تھی. قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ ان کے اوپر ہم نے کیا کیا, سایہ کیا. صحیح ہے نا کہ ہاں کہ وہ دھوپ میں تھے, ظاہر ہے نا وہ مجھے آیت نہیں یاد, کہ وہ دھوپ میں تھے تو خداوند متعال نے ان کے اوپر درخت کا سایہ کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو خلاف عادت ہے, خلاف عقل نہیں ہے. یعنی واقعاً خلاف, میں سیدھی دیکھیں مثال کے طور پہ ایک دن اور رات میں ایک بچہ پیدا بھی ہو جائے, حمل سے لے کر پیدائش تک کا ٹوٹل زمانہ ایک رات اور ایک دن ہو, یہ خلاف عادت ہے, روٹین کے خلاف ہے. لیکن خلاف وہ نہیں ہے, عقل نہیں ہے. عقل اس کو محال نہیں کہتی کہ ممکن ہے سائنس کچھ عرصے بعد اتنی ترقی کرے کہ آپ آرٹیفیشل جو رحم ہے, ٹھیک ہے نا, آرٹیفیشل جو لیب ہے, لیبارٹری میں بھی یہ کام کر سکیں. مثلا جو کیا ہوتی ہے, وہ شیور کی مرغیاں ہوتی ہیں,
نہیں نہیں کلوننگ نہیں، ہاں برتھنگ پاکس وہ بھی، یہ جو ہوتی ہے نا یہ مرغی کے انڈوں کو آرٹیفیشیل ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی چوزے پیدا ہوں. یہ جو شیور کی مرغیاں ہوتی ہیں نا، ہاں کیا کہتے ہیں، چند دنوں میں بڑا کیا جاتا ہے. تو یہ روٹین کے خلاف ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہونے میں مثال کے طور پہ انڈے سے بچہ نکلنے میں ایک ٹائم پیریڈ ہے. آپ نے اس سے زیادہ تیز کر لیا، اب آیا عقل کہتی ہے کہ اس سے بھی تیز ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے، اگر آپ مزید ترقی کریں اس سے بھی تیز ہو سکتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی تک ان حقائق کو کشف نہیں کر پائے جن کے تحت یہ معجزات. بالکل صحیح ہے، یہی کہا ہے میں نے کہ یہ ان لیئرز آف فزکس کو ہم نے ابھی تک نہیں جانا ہے جن کے تحت ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں. ایک منٹ رکیں، ایک دفعہ سب سے لیتے ہیں نا پھر. ہاں چلے ایک منٹ تو تھوڑے اور 10-15 منٹ اور کنفیوز رہنا. میرا سوال یہ ہے کہ عقل کو ہم کہتے ہیں کہ مجرد ہے، کوئی جسمانی اس کا وہ نہیں ہے، اور ہم ہوا سے ہم سے جو ہے جو فائیو سینسز ہے یہ ساری چیزیں جسم ساری چیزیں رہتے ہیں، تو ہم یہ ساری چیزیں ریلیٹ کس طرح کرتے ہیں کہ عقل کو ہم جسم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. صحیح ہے، ریلیشن شپ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ خدا بھی دیکھیں فرشتے بھی مجرد، لیکن پیغمبر جو ہے وہ ہمارے پاس حالت مادہ میں ہے، تو پھر یہ جو ریلیشن شپ بن گئی ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں خداوند متعال نے مختلف موجودات بنائی ہیں. بعض موجودات ہیں بے جان، مکمل بے جان، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر جاندار جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ مثلا یہ غیر جاندار ہے. پھر جان کا یا جو رشد ہے نا اس کا پہلی ایلیمنٹ کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنز میں گرو ہونا جو پودے میں پائی جاتی ہیں، جیسے نباتات، ٹھیک ہے. یہ پودا جو ہے 3 ڈائمنشنز میں وہ کرتا ہے. اس کے بعد حیوان جو ہے، حیوان سے مراد جانور نہیں ہے، صحیح نا، حیوان یعنی ذی حیات. یہ حیوان، انسان بھی حیوان ہے لیکن ایک، یہ میں وہ والی تھیوریز نہیں کہہ رہا جو انسان کو وہ حیوان کہتے ہیں، نہیں، یہ فلسفیکل نگاہ سے یہ، ہاں خوب، یہ جو حیوان ہے نا اس میں گروتھ کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے موومنٹ. پودا جو ہے وہ موومنٹ بھی کون سی؟ متحرکن بالارادہ، یعنی ارادے کے تحت وہ موو کرتا ہے. انسان اس سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے. اب جان کا یا حیات کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ بہت ضعیف طرح کی حیات ہے. قرآن مجید نے، قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک نمونے کے طور پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، خاتمہ ہے، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اس وقت اصلی زندگی کا آغاز ہوا ہے. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، حیوان یعنی حیات ہے. خوب، اب خداوند متعال عظیم ترین منبع حیات، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیں نیچے آئیں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک طرف اب یہ دیکھیں ایک یوں سلسلہ بن رہا ہے، یعنی ہم اس کو وہ کریں نا، اگر ایک اپنا جس سے کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے، قوی ترین حیات خداوند متعال، ملائکہ، یہ بے جان جسمانی ضعیف ترین حیات، ٹھیک ہے نا، کچھ غیر جاندار. اس میں انسان ایک بہت انوکھی مخلوق ہے جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک پہلو اس میں کیا ہے؟ مٹیریل، یعنی آپ مادی ہے کہ آپ اسی دنیا سے ہی مٹیریل پروسیس آپ کا جسم نے طے کیا ہے. آپ مثال کے طور پہ ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے بھی آپ کے مادی مراحل طے ہوئے، سب کے سب انسانوں کے طے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک خاص مرحلے پر آپ کے ساتھ جان جسے کہتے ہیں حیات منسلک ہوتی ہے. اب یہ منسلک ایک پوری دنیا ہے گفتگو، یعنی دنیا ہے بحث ہے اس کے بارے میں. یہ منسلک کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے یوں رکھ دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ کس طریقے سے یہ حیات آتی ہے، ایک بے جان چیز کس طرح سے جاندار ہوتی ہے، حیات پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے تحقیق کی. اب یہاں پر جو انسان ہے نا، انسان وہ ان دونوں کا امتزاج ہے. صاحب یہ جو
condition ہے جس طرح میں ایک منٹ رکے نا، ایک منٹ، میری بات مکمل نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں پر توجہ کریں، دیکھیں عقل مجرد ہے، حتیٰ آپ کی بصارت، قوت بینائی، یہ بھی مجرد ہے. میں مثال دوں، خواب میں آپ سو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں نہیں ہوتی، خواب دیکھتے ہیں، رنگوں کو دیکھتے ہیں، آواز سنتے ہیں. کس طرح سے سنتے ہیں؟ اس آنکھ سے، ان کان سے نہیں، بس قوت بینائی. اچھا یہ جو اب انسان ہے نا، ایک طرف جسم رکھیں، ایک طرف روح، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یہ بہت سارے مثلا آپ کے جو سوال ہے نا، اسی سوال کو اگر تھوڑا سا اور گہرا کروں، مثلا اگر عقل مجرد ہے، انسان کے مغز کے خاص حصے پہ چوٹ لگے حافظہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں عقل مجرد ہے، لیکن جب تک اس دنیا میں ہے نا، اس کا ایک جسے کہنا چاہیے ایک مٹیریل انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک آدمی مثلا خود اپنے بارے میں آپ نے کبھی غور کیا ہو نا، وہ ہمارے دوست کافی عرصے سے مثلا پریشان تھے. جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، سر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ سوچ، فکر، علم، یہ سب کے سب غیر مادی ہیں، لیکن ان کا مادے کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ایک اور مثال، خوف. خوف کیا ہے؟ مجرد ہے، لیکن جیسی خوف، آدمی کا دل کیوں تیز تیز دھڑکتا ہے؟ صحیح، یعنی یہ ایموشنز، یا خوشحالی ہو، خوشی ہو، تیز خوشی ہو، ٹھیک ہے، حتیٰ انسان ممکن ہے خوف سے اس کی جان چلی جائے. صحیح ہے نا، یہ بھی ایک نہیں، صحیح کہہ رہے، بات صحیح کہہ رہے. صحیح ہے، یا شرماہٹ کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. دیکھیں یہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب ان کا اتنا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ مغربیوں کا پاؤں یہاں پر پھسل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب بھی مٹیریلسٹک ہے، خوشی بھی مٹیریلسٹک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے دماغ میں ایک خاص قسم کے وہ کرتے ہیں، مثلا جو بھی ہارمونز کو ہم وہ کریں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، کریں غمگین ہو جاتا ہے. ہم مثال کے طور پہ اس کے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں یہیں پہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دیکھیں آپ جب حتماً اس کے ذہن میں کچھ انجیکٹ کریں گے نا، حتماً اس کو خوش ہونا چاہیے، لیکن خود یہ خوشی مادی نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ خود خوشی، دیکھیں خوشی جو ہے نا، وہ دماغ کا نام نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے، آپ کے نفس کی حالت ہے، ٹھیک ہے. یہ حالت آپ کی ہے خوشی، نہ کہ وہ مٹیریل خوشی ہے، وہ مادہ خوشی نہیں ہے. صحیح ہے. لہٰذا یہ جو مجرد ہے نا انسانی نفس، ملائکہ اس طرح سے نہیں ہے، انسانی نفس اس طرح سے کہ جب تک میں مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کام کرنا، اس چیز کو اٹھانا، اس دنیا میں جسم کا محتاج ہوں، مجھے ہاتھ چاہیے تاکہ میں اس کو کیا کر سکوں، اٹھا سکوں، وگرنہ میں یوں خالی بیٹھا رہوں اور ارادہ کروں کہ بھئی میں مجرد ہوں، اس کو اٹھاؤں، یہ فی الحال ممکن نہیں ہے. مگر یہ کہ ایک اس کے بھی مگر یہ کہ آہستہ آہستہ آپ وہی تہذیب نفس، ریاضت، اپنے آپ کو اس جسم کی قید سے آزاد کریں، اپنا ارادہ اتنا مضبوط کریں کہ آپ اس جسم کے محتاج نہ ہو. پھر یہ کہ آپ بیٹھیں گے، ارادہ کریں گے، جو ارادہ کریں گے ہو جائے گا، آپ کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرگینیکل تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں مٹیریل اور نان مٹیریل چیز کا ریلیشن شپ کبھی بھی مٹیریلسٹک ریلیشن شپ نہیں ہو. کس طرح ہوا یہی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. گہرا تعلق تو ہے، ہاں صحیح ہے. لیکن یہ تعلق کس طرح ہے؟ آرگینیکل نہیں ہے. کس کا؟ دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے نا، ویک اینڈ اسٹرانگ، ویک اینڈ اسٹرانگ ہمیشہ باڈی کے لحاظ سے نہیں ہوتا. ابھی ہم کس لحاظ سے بات کریں؟ ہستی کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے. مثال دیتا ہوں، آپ کی جو بصارت ہے نا وہ ضعیف ہے، یہ کس کے تھرو موجود ہے؟ آپ کے نفس کے ذریعے سے، اس کا ایک پارٹ ہے. مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے
اگر آپ نہ ہو نا تو آپ کی جو قوت بینائی ہے وہ مستقل طور پہ موجود نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ چونکہ وہ آپ کے وجود سے ریلیٹڈ ہے، پوری طرح ریلیٹڈ ہے. ایک اسی طرح جو قوی ہوتا ہے نا، نفس مضبوط ہے، وہ قوی ہمیشہ آ کر ضعیف کے ساتھ تعلق برقرار کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقل کے لیے دماغ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جسم کی ضرورت ہے. جب تک دنیا میں ہے دماغ کی ضرورت ہے، جب تک دنیا میں ہے دماغ کی ضرورت ہے. مطلب آنکھیں نہیں ہے تو بینائی بھی نہیں ہوگی. آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کے دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، لیکن ہاں آپ موت کے بعد، مرنے کے بعد، جب آپ کے نفس کا اس بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی نفس آپ کا آزاد ہو جائے گا اس قید سے، تب آپ ارادے کے تحت کام کریں گے. تو موضوع فطرت میں ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں جو ہے نہ یہ باہر ہے اور نہ یہ اندر ہے؟ تو ٹھیک کہتے ہیں بالکل، تو پھر یہ چونکہ کیا چیز ہو گئی، یہی تو کہہ رہا ہوں. ہوں. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں، آپ کی خوشی آپ کے اندر ہے، آپ کے باہر ہے؟ نہیں، میرے ساتھ. دیکھیں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ جن پیرامیٹرز کے مطابق سوچ رہے ہیں سارے فزکس کے پیرامیٹرز ہیں، مکان، زمان، اندر باہر، یہ فزیکل چیز کے بارے میں. آپ پہلے آ کر اس چیز کو، نفس کو میٹا فزیکل تو مانیں. میٹا فزیکل چیز جو فزکس کے قوانین سے بالاتر ہے، صحیح ہے نا، اور فزکس کے قوانین کے اوپر محیط ہے، اس کے اوپر محیط ہے. مثال دیتا ہوں، فزکس کو جو ہے، آپ حرکت کرتے ہیں نا، انسان حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کے لیے بعض جسمانی وہ ہیں، ایک پوزیشن بھی جسمانی تقاضے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک انسان شدید بھوکا ہو، فاقو کیا ہو، جسمانی طاقت نہ ہو، لیکن ارادے کے تحت اپنے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے. بس ضعیف چیز قوی چیز اس ضعیف کو کیا کر رہی ہے؟ اپنے ساتھ لے کر چلا رہی ہے اس کو. ارادہ قوی ہے. یہ جو مرتازین ہندی ہوتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کبھی ایک کھجور کے اوپر 40 دن گزارے، صحیح ہے نا، یا اسی طرح اور بھی بدھسٹ وغیرہ یہ جو کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کا جسم جو ہے وہ ان کے نفس کے تابع ہے. ابھی ہم اپنے جسم کے تابع ہیں، ہم تھکتے ہیں، ہم یعنی روح نہیں تھکتی، جسم تھکتا ہے تو روح کو بھی بٹھا دیتا ہے. لیکن اگر آپ کوشش کریں، میں مثال دیتا ہوں، ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے خود بتایا، یعنی یہ اسلامی واقعہ کہ نہ استاد نہیں تھے، ایک دوست تھا میرا، وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک عالم دین کے ساتھ نا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 24 یا زیادہ گھنٹے سوئے نہیں، مکمل راستے جاگتے رہے. تو انہوں نے اپنی پریکٹس کی، اپنی نیند اب ان کے کنٹرول میں، کہ میں جتنا چاہوں اپنے نفس کو بیدار رکھ سکتا ہوں، جگا سکتا ہوں. اور اس نے پوچھا بھی بعد میں، آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت محنت کی ہے، اور اس کے بعد اب نیند میرے اختیار میں، میں چاہوں 3-4 دن بغیر سوئے گزار سکتا ہوں. روٹین، اور کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ میں صدیوں کا تھکا ہوا انسان ہوں، نہیں، میں اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاروں گا، اور آپ کو لگے گا کہ میں نارمل ہوں، جبکہ 3-4 دن نہیں سویا. صحیح ہے نا. بس یہاں پر چونکہ ایک ریلیشن شپ، بس پہلی چیز جو ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ اس عالم مادہ میں انسان ایک انوکھی مخلوق ہے جو 2 چیزوں کا امتزاج ہے. ان میں تعلق بہت گہرا ہے، یعنی بہت شدید گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے. قوی کون ہے، ضعیف کون ہے؟ نفس قوی ہے، بدن ضعیف ہے. اور یہ نفس جو ہے وہ بدن کو چلا رہا ہے، صحیح ہے نا. دیکھیں میٹر کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ میٹر نیچے آتا ہے نا گریوٹی کے تھرو، آپ اپنے ہاتھ کو اوپر لے جاتے ہیں، یہ فورس کون لگا رہا ہے؟ یہ ارادہ کون کر رہا ہے کہ آپ خلاف فزکس کے قانون آپ چل رہے ہیں، یعنی اس کو لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس سے، اور اب یہ تو معمولی نہیں، تو ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اب آپ اور تھوڑی محنت کریں، اور تھوڑی پریکٹس کریں، اور تھوڑی ریاضت کریں، تو آپ اور بھی بہت سارے فزکس کے قوانین کو نلیفائی کر سکتے ہیں.
اور اپنے ارادے کو ان کے اوپر حاکم کر سکتے ہیں. صحیح. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدن تو واضح ہے، صحیح نا، ہمارا بدن ہے، جسم ہے، اس کے نشو و نما ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرسودہ ہو جاتا ہے. نفس یعنی وہ انسان کی حقیقت، انسان جس وجہ سے انسان ہے. اب یہ ایک وہی والی بات ہے کہ عقلی سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب ابن سینا، ابو علی سینا، انہوں نے کہا اپنے نفس کو پروف کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز کو جو درک کرتا ہوں، ادراک کرتا ہوں، نہیں میں درک کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایک وہی والی بات ہے، یہ ایک عقلی ایکسپیریمنٹ ہے. بعض ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تھیوریٹیکل ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے نا. عقلی ایکسپیریمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر آ کر بات تھوڑی سمجھانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے بیان کی. انہوں نے کہا کہ آپ فرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی حواس نہیں ہے آپ کے جسم کا، کوئی بھی، نہ آپ کے بصارت ہے، نہ آپ کی سماعت ہے، نہ آپ کی قوت ذائقہ ہے، نہ لامسہ ہے، نہ شامہ ہے، کوئی بھی آپ کے سینسز نہیں ہے. آیا اس وقت انسان میں کو فیل کر سکتا ہے؟ یعنی اگر یعنی میں جو اپنے آپ کو درک کرتا ہوں نا، ان سینسز کے تھرو ان کو درک نہیں کرتا. یعنی میں وہ حقیقت ہے. دیکھیں، اس ہمارے استاد کے بقول وہ کہتے ہیں کہ نفس ایک بہت پیچیدہ چیز ہے. اس کو ہم تبھی، نفس کا کیا معنی ہے؟ خودش. ایک دفعہ آپ جسم کہتے ہیں نا، جسم یعنی ایک چیز ہے جس کی ڈائمینشنز ہے، ایک خاص اس کی تعریف ہے. نفس کی تعریف اتنی مشکل ہے کہ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ نفس. یعنی وہ خود ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں، یعنی اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو الفاظ میں بیان کرنا اتنا مشکل ہے، اس کو ڈیفائن کرنا، اس کے لیے کوئی مناسب لفظ رکھنا اتنا دشوار ہے. انہوں نے کیا نام رکھا؟ نفس. یعنی نفسہ، خود، یعنی خود وہ ہے، وہی خود ہی. ہاں بس، یعنی اس کو الفاظ میں بیان کرنا آپ وہی جو آپ کے اندر احساس ہے نا اپنے آپ کے ہونے کا، میں ہوں، ٹھیک ہے، یہی نفس ہے آپ کا. دیکھیں، احساس سے مراد احساسات نہیں ہے، وہی آپ خود ہیں، وہی آپ کی حقیقت. چونکہ دیکھیں، سب سے نزدیک، حتیٰ مجھ سے بھی آپ کے نزدیک، حتیٰ آپ کے جسم سے بھی آپ کے نزدیک، آپ خود اپنے نزدیک ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک تیسری یا چوتھی چیز کے ذریعے سے اس کو سمجھیں جو آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں، میں اینک کے ذریعے ہر چیز کو دیکھتا ہوں نا، ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں، اینک کو دیکھیں، یا ایک اور اس سے بہتر مثال ہے، آپ آنکھ کے ذریعے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ کے ہونے کا آپ کو کیسے پتا کہ میری آنکھ ہے؟ یہ ایک بہت دور کا طریقہ ہے. کیا کہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا اثر ہے، اس اثر کے ذریعے میں کس تک جاتا ہوں؟ مؤثر تک. یہ بہت دور کا راستہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس سے دیکھیں، ابھی آنکھ نہیں ہے نا، توجہ کریں، بات عقلی ہو رہی ہے کہ حتیٰ آپ کو علم ہے، آپ کی جان، آپ کے نفس کو، کہ میرے پاس قوت بصارت نامی ایک شے موجود ہے. حتیٰ جو بعض ہوتا ہے نا مادرزاد نابینا، صحیح ہے، لیکن کسی چیز کے نتیجے میں دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے آنکھ کو حرکت دینی ہے، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ہوں، تو ساری زندگی کبھی انہوں نے دیکھا نہیں. یا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے پتا کہ میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں، آنکھیں ہلانی ہے یہ؟
یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو اس کی اپنے نفس نے بتایا نہیں کہ نفس الگ ہے میں الگ ہوں، آپ وہی نفس ہی ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں میں اور میرا نفس، یہ دو چیزیں نہیں، وہی میں ہی آپ کا نفس ہے. صحیح ہے نا؟ جو ریفلیکس ایکشن کا جو فینومینا ہے تو رد ہو جاتا ہے جو آئی کا ریفلیکس ایکشن کا فینومینا ہے. نہیں دیکھیں، وہ فینومینا آپ کی یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے چیز وہ مجھے نظر آتی ہے. صحیح ہے، میں بھی اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کے مرحلے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک کوئی بھی پکچر نہیں دیکھی، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس کے ذریعے مجھے دیکھنا ہے؟ صحیح صحیح. تو یہ نفس اور روح کی چیز ہے. نفس اور روح کی بحث بہت لمبی ہے، اس کو رہنے دیں. ہاں آغا صاحب نے اس کے بارے بہترین گفتگو کی ہے، وہ فطرت ہے. یہ جو نفس ہے نا، نفس اس کی بھی کئی حالتیں ہیں. بہت ساری حالت، وہ نفس کی حالتیں وہ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں، اخلاقی خصوصیات کے لحاظ سے نفس کی مختلف حالتیں، یعنی نفس وہ ہے جو گناہ کار نفس ہے، ٹھیک ہے، نفس لوامہ، ان نفس الامارہ، تو نفس امارہ سب سے پہلے نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، پھر نفس لوامہ ہے، پھر نفس، یہ ساری کی ساری نفس کی اخلاقی حالتیں. علم اخلاق بھی ایک سائنس ہے، ایک علم ہے. اس کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ انسان جس چیز کا ایک مرتبہ کرے نہ مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ کئی دفعہ تکرار کرے، وہ عمل اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک عادت بن جاتا ہے، ایک ملکہ بن جاتا ہے. یہ حالت ہی ہے کہ اقسام ہے. ایک منٹ رکیں، میری بات ٹھیک ہے. یہ اس کے نفس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وہ عمل ملکہ بن جاتا ہے. اب وہ عمل آپ جیسے گاڑی چلاتے ہیں نا، اب گاڑی چلانے کے لیے آپ کو ہر دفعہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میں نے کیا کرنا، آپ آٹومیٹک چلا رہے ہیں، اتنی مرتبہ آپ نے چلائی ہے گاڑی، کیا وہ آپ کے لیے کیا خود بخود ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ بات بھی کر رہے ہیں، صحیح، ساتھ سینری بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ گیئر کب چینج کرنا ہے، بریک کب لگا. یہ ہاں، اچانک سامنے کوئی آ جائے تو آپ ایک دم سے فل سپیڈ میں بریک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، فل اس میں طاقت کے ساتھ. اب یہ کیا ہے؟ نفس سے یہ نفس آہستہ آہستہ حالتیں کر رہے ہیں. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جب وہ مکمل طور پہ حالت یقین تک پہنچ جائے. اللہ کی بات نہیں، نہ اللہ کی بات، اسی دنیا میں بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، ابھی اس کو حکم نہیں ہوا، اس دنیا میں نفس مطمئنہ ہے. تو یہ نفس کی مختلف اقسام ہیں اخلاقی لحاظ سے. ان کے بارے میں کتاب معراج السعادت میں اچھی گفتگو کی گئی ہے. شیخ نرا کی میرے کہنے کا مطلب کہ یہ خود ہی ایک نفس، اس کی پھر اخلاقی ہے، خصوصیات ہیں، یعنی کوئی نفس نفس ایک ہی میں ہوں، ان کی حالت ہے. کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، ایسے مختلف حالتوں کے نام ایسے. کیا اس کے بارے میں ہوتا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو میں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، شاید وہ نفس کے بارے میں ایسے، یعنی انسان خود اپنے پاس. کسی کا اگر آخری کویسچن ہو تو آغا صاحب ان کو آغا صاحب لیں ایک اور کوشچن ہے. آپ کر کے لیے یاد رکھیے اپنے سامنے آغا صاحب آغا صاحب سے پوچھیں گے. آغا صاحب ہاں جی بسم اللہ. خواہش ہوگا. لیکن آپ نے پہلے کلاس میں ایک شخص کا نام لیا ہے کہ یعقوب بن اسحاق کندی، ہاں، جو لغت ترجمے میں اور اولی فلسفہ اور اولی فلسفہ اسلام میں، اس حوالے سے تھوڑا سا اگر توضیح دے دیں تو. دیکھیں، نہضت یہ تاریخی بات، تاریخی گفتگو ہے. یہ توضیح کس لحاظ سے آپ کو چاہیے؟ شخصیت کے بارے میں یہ شخص آپ نے یہ بتایا کہ وہ اسلام میں پہلے فلسفہ ہے، پہلا فلسفہ. تو ساتھ ہی آپ نے یہ بتایا کہ ترجمہ بھی تقریباً کیا ترجمہ آغاز میں بھی حسین کے دربار میں ہی تھے، تھے. تو کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ساتھ بھی مربوط ہے یا نہ؟ خوب ہے سوال، بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، یہ جو تھے جناب کندی جو ہے پہلے فیلسوف، کئی زبانوں پر مسلط تھے. یہ تقریباً ان کا زمانہ بنتا ہے، یہ معاصر ہیں امام عسکری اور امام نقی، امام علی نقی اور امام عسکری علیہ السلام کے معاصر زمانے میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
اس سے دیکھیں نہضت ترجمہ کا یہ عروج ہے. اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ترجمہ ہوتی تھیں جو مناظرات میں، مثال کے طور پہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مناظرات ہیں مختلف ادیان اور مذاہب کے لوگوں کے، اور وہ یہ نہضت ترجمہ کا عروج ہے. میں نے یعنی ایک موٹا موڑ ذکر کیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ترجمہ ہوئیں اور آئی تھیں. یہ جناب کندی ان کی جو کتاب میں نے فلسفے میں ذکر کیا، ایک اخیراً کی رسائل ہے، رسائل کندی، اس میں جو ان کا پہلا کتاب ہے وہ انہوں نے جناب معتصم باللہ کے نام لکھا ہے. عباسی خلیفہ معتصم اس کے نام لکھا تھا، ٹھیک ہے. اور بہت بعید نہیں ہے کہ یہ دربار میں ہوں، یعنی عباسی خلفاء کے دربار میں ہوں. اچھا، یہ میں کلی طور پہ ایک وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ بہار الانوار اٹھائیں نا، کتاب بہار الانوار. یہ بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کا لکھی ہے. وہ انتساب کس کی طرف کیا ہے؟ صفوی بادشاہ کی طرف، صفوی بادشاہ کی طرف، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بزرگان اسی کے اوپر وہ ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی، ان کی کتاب ہے شیعہ علوی و شیعہ صفوی. انہوں نے انتہائی جو ہے نا کیا نام ہے علامہ مجلسی کی وہ کی ہے کہ بھئی یہ شیعہ صفوی تھے. چونکہ انہوں نے بہار الانوار جو حدیث کی بہت بڑا مجموعہ ہے 110 جلدوں کے قریب، تو وہ انہوں نے انتساب کس کے نام کیا؟ صفوی بادشاہ کے نام، بادشاہوں کے. انہوں نے کہا یہ صفوی، یہ شیعہ علوی نہیں، شیعہ صفوی تھے. صحیح ہے. صفوی ایک بادشاہی سلسلہ ایران کے اندر، اور ہاں قاجار سے پہلے جو تھا صفوی سلسلہ، شاہوں کا ایک سلسلہ تھا، بادشاہوں کا، ٹھیک ہے. یہاں پر جو تاریخ کے اندر تحقیق کرتے ہیں نا، انہوں نے یہاں پر یہ نقطے ذکر کیے کہ دیکھیں، یا مثال کے طور پہ ایک اور مثال لیں، جناب خواجہ نصیر الدین طوسی. خواجہ طوسی یہ وہ تھے مغلوں کے وزیر رہے تھے، اور بغداد کے سقوط میں، یعنی بغداد کے اوپر جو عثمانی خلافت قائم تھی اس کے خاتمے میں ان کا ایک اچھا خاصا کردار. یہ کیوں ہوتا تھا؟ اسی طرح ابو علی سینا بھی ساسانیوں کے وزیر رہے تھے. یہ اس وجہ سے تھا، دیکھیں یہ علماء وزارت کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ منصب وزارت چاہتے تھے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، بہت سی دفعہ ہوا یہ ہے کہ ایک جنگیں ہوتی تھیں، ایک حکمران نے دوسرے پہ حملہ کیا، آتے تھے تو ہر چیز نابود کرتے تھے، من جملہ کتاب خانے نابود کرتے تھے، علمی ذخائر نابود کرتے تھے، علمی منابع، حدیث، ہر چیز آتش لگا دی، پورا کتاب خانہ جل گیا. اب پرنٹنگ تو تھی نہیں، اس کتاب کے ہیں ہی 4 سے 5 نسخے پوری دنیا میں. ایک اس نے یہاں جلا دیا، ایک وہاں جل گیا، یہاں جل گیا، کتاب مکمل ختم ہوگی، نابود ہوگی. کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ یہ بادشاہی کتاب خانے میں چلی جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے، یہ کتاب کو انتساب دیتے تھے اپنے بادشاہ کے نام. یعنی مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے لکھی ہے. تو اب وہ بادشاہ اگر اتنی عقل ہوتی کہ وہ فلسفہ پڑھ سکتا ہوتا، صحیح ہے نا، یعنی ان کو کیا پتا فلسفہ کیا ہے، ان کو تو یہ پتا ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن بادشاہ کے نام انتساب کا جو فائدہ یا ان کے نزدیک حکمت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ذخائر علمی محفوظ رہ جائے، کہ یہ چلا جائے گا شاہی کتاب خانے میں، اور شاہی کتاب خانے تک ہر کسی کی اتنی آسان رسائی نہیں ہوتی. اس کو جلانا، بالآخر جب حکومت ختم ہو گئی تو پھر ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن اس تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی. لہٰذا ایک وجہ یا ایک حکمت کہ یہ لوگ کیوں وزارتیں قبول کرتے تھے یا کیوں مثال کے طور پہ دربار کا حصہ بنتے تھے، دربار میں جاتے تھے، وہ ایک وجہ یہ ہوتی تھی. ایک وجہ جو تھی وہ تقیہ بھی تھا. بہت سارے ان کا جناب کندی کے بارے میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دربار میں تھے عباسی خلیفہ. ان کا پہلا رسالہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، صراحتاً لکھا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے وہ منسوب کیا انہوں نے اس کے نام معتصم باللہ کے نام، اس کے نام انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے پہلے صفحے پہ جو ہے نا باقاعدہ ذکر کیا انہوں نے. لیکن ان کی تاریخ مکمل طور پہ آیا تقیتاً تھے، آیا اسی حکمت کے تحت گئے تھے، اس کے بارے میں ظاہراً مزید
غور و فکر اور تحقیق کی ضرورت ہے. محمد آل محمد. ایک آپ کا سوال میں نے کہا کہ ایک ایک دفعہ سب سے گزار لینا. ہاں اور کسی کا سوال نہیں ہے تو بس آخری سوال ان کا لیتے ہیں. تھینک یو. سوال کسی کو اس کا جواب آتا ہو لیکن میں پرسنلی ذاتاً اس چیز میں کنفیوز ہوں. پہلے تو عدل الہی ہم کہتے کس چیز کو, ٹھیک ہے. پھر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک علاقہ لیتے ہیں ہم, جیسے کہ افغانستان کا کوئی علاقہ لیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ادھر ایک زلزلہ آیا, بہت شدید قسم کا تھا, یا ایران کا ہے, صحیح ہے, مزدور خوار قسم کا طبقہ ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر فلسطین کا ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا امریکہ کا ایگزامپل لے لیتے ہیں. ادھر وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں, ظاہری نگاہ سے ظلم کر رہے ہیں, ایسی ہے ظلم. ادھر وہ محکوم طبقہ, پسا ہوا طبقہ, وہ عذاب الہی ہے زلزلہ قسم کا اگر ہم سوچیں, ان پہ آ رہا ہے. لیکن یہ جو اسرائیل ہے, امریکہ, دنیا کے جتنے کیا ہے ظالمین ہیں, ان لوگوں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی؟ یعنی آتی بھی ہو تو نہیں. دیکھیں میں سمجھ گیا ہوں سوال, لیکن آپ کی یا تو اخبار کی معلومات لگتا ہے کافی محدود ہیں. امریکہ کے ساحلوں پہ جو تباہی ہوتی ہے, کیا نہیں سنی کبھی آپ نے؟ وہاں پر کیا ہوتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یعنی آپ دیکھیں بہت خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں مختار بھیجا, اختیار ہے, ٹھیک ہے. یہ قاعدہ اور قانون اختیار کا یہ ان قوانین میں سے جو کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہو سکتا. اگر مجبور مخلوق بنانی ہوتی نا تو ملائکہ موجود تھے, صحیح ہے نا. ملائکہ مجبور ایک خاص معنی میں کہہ رہا ہوں میں مجبور, ورنہ وہ بھی مختار ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ملائکہ تھے اور خدا نے انسان کو حالت اختیار میں پیدا کیا, اور یہ دنیا اس کی حیات اختیار کے ساتھ گزرنی ہے. کوئی بھی خداوند متعال ایسا کام نہیں کرے گا جس سے انسان کا اختیار کیا ہو جائے, سلب ہو جائے. یہ قاعدہ محکمات میں سے آپ رکھ لیں, بٹھا لیں کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایسا قانون, کوئی بھی ایسی حدیث, مثال کے طور پہ کچھ بھی ہو, اختیار انسان سے سلب نہیں ہو سکتا. یہ محکمات میں سے ہے, صحیح نا. لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین, کہ جبر کی نفی کی گئی ہے. بس پہلی چیز ہے کہ انسان اختیار. اب آئیں, اب خداوند متعال انسان کو مہلت دی ہے, اس زندگی کی مہلت. دیکھیں امام علی کا فرمان ہے کہ الیوم یوم العمل, آج عمل کا دن ہے, نہ کہ حساب و کتاب کا, جزا و سزا کا دن نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. اور کل جو یعنی غدن زانستہ سے غدن صاحب لا یوم العمل, کل جو ہے یعنی قیامت کا دن اس دنیا کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, یوم حساب ہے, یوم جزا ہے, نہ کہ یوم عمل. اب آئیں دیکھیں, بس پہلی یہ دو تین, آپ ہر چیز کو, سوال کو حل کرنے کے سٹیپس ہوتے ہیں نا, آدمی سٹیپ بائی سٹیپ چلے تو وہ چیز حل ہو سکتی ہے. بس پہلی چیز جو محکمات میں سے ہے وہ کیا ہے, اختیار. دوسری چیز کیا ہے, آج یعنی یہ دنیا کی زندگی اختیار کی حالت میں, عمل کا دن ہے. یہ حساب و کتاب, جزا و سزا کا عمل دن نہیں ہے. اب آئے تیسری چیز, بعض اعمال ایسے ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی مثال اس طرح سے, جس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے, دنیا میں ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کیوں؟ یعنی وہ چیز اپنی ذات میں نہیں کہ خدا نے رکھا, ایک قانون ہے, ایک لا ہے, ایک قانون ہے. آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے ہاتھ جلے گا, یہ قانون ہے, صحیح ہے. ہم عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ جیسے ہوتا ہے نا سزا میں اور عمل میں وہ والا کانسیپٹ ہے جو ٹریفک کا قانون توڑنے میں اور پولیس والے میں ہم سمجھتے ہیں. آپ نے ٹریفک کا قانون توڑا ہے, سامنے پولیس والا ڈنڈا مارے گا. عقلی لحاظ سے دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے قانون پاس کیا, اعتباری ہے, کل بیان کیا تھا. اعتباری کیا ہے, آپ نے اپنے معاشرے کو چلانے کے لیے یہ قوانین بنائے ہیں,
یہ قوانین تکوینی نہیں ہے، یہ قوانین یونیورسل لاز نہیں، یہ قوانین معاشرے ٹو معاشرہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آج آپ کہیں کہ جو ہے نا ٹریفک توڑنے والے کا جرمانہ 1000 روپیہ، کل آپ کر دیں کہ حکومت کر دے بل پاس کرے کہ ٹریفک توڑنے والے کو عمر قید ہوگی. ٹھیک ہے، خب ان میں کوئی آپس میں جو ہے نا ایک طرح کا کاز اینڈ افیکٹ کا تعلق موجود نہیں ہے، لیکن انسان کا عمل اور اس کا نتیجہ، ان میں کاز اینڈ افیکٹ کا تعلق موجود ہے. ان میں علت اور معلول پہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ یہ وہ قانون ہے کہ جو پوری زندگیوں پہ حاکم ہے. ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق نتیجہ بھگتتے ہیں، اسی کے مطابق وہ کرتے ہیں. مثال، قطع رحم، جو انسان قطع رحم تو سمجھتے ہیں نا، اپنے جو جن کے ساتھ خونی تعلق ہے آپ کا، سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ والدین، یعنی اس کا نمونہ والدین. قطع رحم کرنے والے کی عمر کم ہوگی، حدیث میں بیان کیا. ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے قطع رحم کیا نا، خدا ڈنڈا مارے گا اوپر سے، کیا پہلے موت آ جائے گی. یوں نہیں ہے، خود یہ عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر کم ہوگی. یعنی ان میں ایک جو ہے وہ علت اور معلول کا تعلق پایا جاتا ہے. یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کے اثرات آپ اس دنیا میں بھگتیں گے. جس طرح آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں، آپ آگ کا جلن محسوس کریں گے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح یہ کاز اینڈ افیکٹ کہ خدا نے آ کر اس کو بیان کیا ہے، نبی نے آ کے اس کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، کیوں؟ عمر کم ہو جائے گی تمہاری، جلدی مر جاؤ گے. صحیح ہے. لہٰذا بہت سارے گناہ، مثال کے طور پہ بہت سارے گناہ ذکر کیے گئے، ان کو کرنے سے معاشروں پر فلاں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. بد امنی، حتیٰ بد امنی جو ہے یہ معاشرے پر آتی ہے. کل ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی، مثلا میں بھی کہہ رہا تھا جتنا غیر امن علاقہ نیو یارک ہے نا سٹی پوری دنیا کا، اتنا کوئی اور شہر نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہے، ان کے جرائم باہر نہیں آتے. ٹھیک ہے، یہ عذاب ہے ان پہ، وہ اپنے سزاؤں کی، اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے ہیں. دوسرے جو آپ کا سوال کا حصہ ہے نا فلسطین، دیکھیں اس دنیا میں اختیار ہے نا. امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی رزق اور روزی کے ڈھیر دیکھو نا، سمجھو کسی کا حق مارا گیا. یہاں پہ خدا کی رازقیت پہ سوال نہیں ہے، خدا نے رزق دیا ہے، اس نے بڑھ کر تمہارا رزق چھینا ہے، وہ تم اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں فلسطین پہ نعوذ باللہ ظلم ہو رہا ہے، خدا تو نہیں کر رہا ظلم، لوگ کر رہے ہیں. اور یہ بھی وہی پہلا قانون اختیار ہے، اختیاراً، یعنی خدا نے اختیار دیا کہ میں دوسرے پر ظلم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے یہ دوسرے، اب یہاں پر کیا اجتماعی معاشرتی قوانین ہے کیا کہ اس ظلم کو روکا جائے، اس ظلم کا مقابلہ کیا جائے. خدا نے راستہ بھی بتایا ہے، خدا نے امر بالمعروف اسی لیے تو رکھا ہے، نہی عن المنکر اسی لیے تو رکھا ہے. امر بالمعروف صرف نماز روزہ نہیں، سب سے بالاترین، مجھے حدیث یاد نہیں ہے لیکن بالاترین امر بالمعروف کیا ہے؟ کلمت حق، جو ایک کسی ظالم اور جابر کے مقابلے میں بلند کیا جائے. صحیح ہے. لہٰذا یہ کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، واقعاً ظلم ہو رہا ہے، لیکن خدا کی عدل پر بات نہیں آتی. کیوں؟ یہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. یہاں پہ فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ آپ بڑھ کے روکیں ظلم کو. یعنی سوال اگر جہاں تک میں سمجھاؤں، یعنی جو آفات آتے ہیں ہم پہ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ، اعمال کا دیکھیں قدرتی بھی ہوتی ہے، اس میں ایک ہے زمینی جو وہ ہے نا قوانین ہے، مثلا جو وہ بھی ہے، ڈیزاسٹرز ہیں، مثال کے طور پہ سیلاب کا ایک قانون ہے وہ آئے گا، گلوبل وارمنگ ہے، یہ چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، زمین کے زلزلے کا ایک خاص قاعدہ اور قانون ہے، لاوا جب اس حد تک پہنچے گا پلیٹس ہلتی ہیں، زلزلہ آتا ہے. اگر کوئی زلزلے کے تحت ایک بے گناہ انسان قتل ہو، مر جائے، ٹھیک ہے، تو بے گناہ گناہ گار نہیں ہے یہاں پر، وہ اس وہ نہیں، وہ ایک منٹ رکھے نا، وہ اس قانون کی زد میں آ گیا. دیکھیں وہ اس قانون کی زد میں آ گیا،
قانون کیا ہے؟ زلزلہ آئے گا، اتنا علاقہ، اب وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے قانون تو نہیں تبدیل ہوگا. وہ غصہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ قہر گرتا ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو وہ اس کی تشریحات میں کر لی. تیری رحمت کی گٹائیں ہیں اہل ظلمت کے کشافت بچ چکی ہے بیچارے مسلمان. کہنے کے لیے شاید امید ہے کہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو استاد کے ساتھ کوئی سوال کر رہا ہو نا اس کو حل ہونے دے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم لوگ اس کو جواب دیں گے تو پھر استاد کی موجودگی کی ضرورت نہیں کہ کلن ایک خلاصہ کلام یہ یعنی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی 3-4 جو اس کے مراحل میرے نزدیک بنتے ہیں نا، یہ انسان مختار ہے، اس دنیا میں اختیار اس سے سلب نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا یعنی یہ دنیا دار عمل ہے. تیسرا یہ کہ بعض اعمال کی مکافات ہے، اسی دنیا میں ہی مکافات ہے. صحیح ہے. چوتھا یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے پر جو ظلم کرتے ہیں نا، اس میں عدل الہی سوال نہیں آتا، اس کے اوپر وہ نہیں آتا. کیوں؟ عدل الہی پہ اس وقت سوال آیا کہ جب خدا کی طرف سے یہ ہو. زمین میں کوئی بھی چیز تب تک نہیں ہو سکتی جب تک خدا کا ارادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تب تک خدا کا ارادہ نہ ہو. خدا کا ارادہ یہ کہ انسان ارادے کے تحت زندگی گزارے. انسان کو ارادے دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے. وہ اچھا دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ خدا انسان کو ارادہ موجود ارادی بنائے لیکن برائی نہ کر سکتے، یہ کیسا ارادہ ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ آزاد ہیں، کیا مطلب آزاد ہیں؟ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو رکھ دوں آپ آزاد ہیں، یہ تو آزادی نہیں. یعنی ارادے کا مطلب کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرا اما کفورا، یا شاکر یا کفران. اختیار کا معنی یہی ہے کہ وہ جو ہے مختلف راستوں میں اس کے پاس آپشنز موجود ہیں. اب وہ اپنے ارادے سے دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، تو یہاں پہ خدا نے دوسروں کو بھی بیان کیا ہے آپ کا وظیفہ کیا ہے.